بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ احباب کے سامنے آزاد کشمیر کے اندر سیاحت کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ناظرین محترم، آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے بخوبی آشنا ہیں کہ موجودہ دور میں سیاحت کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ بعض ممالک نے اس پر عملاً توجہ دیتے ہوئے اس کے فروغ کا تہیہ کیا اور آج وہ ممالک سیاحت کے بل بوتے پر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ان ممالک کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے موجود بیشتر علاقوں کو وہ قدرتی حسن و دلکشی حاصل نہیں جو خطہ کشمیر کو حاصل ہے۔ آزاد کشمیر کے اکثر علاقوں کو قدرتی حسن و دلکشی کے باعث خطہ جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس کے بلند و بالا پہاڑ، سرسبز و شاداب چوٹیاں، ہرے بھرے کھیت و کھلیان، بہتے دریا، ندی نالے اور جھرنے جو ہیں وہ سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو یا پھر سردی یا پھر برف باری، آزاد کشمیر کے بعض علاقے قدرتی حسن و دلکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آمدنی اور روزگار کا کلیدی ذریعہ جو ہے، دنیا کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جو اس پر سیاحت پر اس کا انحصار کرتے ہیں۔ سیاحت جو ہے وہ تفریحی، فرحت بخشانہ اور صحت افزائی، اطمینان بخشی اور قدرتی نظاروں کو دیکھنے کے مقاصد کے لیے کیے جانے والے سفر کو کہتے ہیں۔ سیاحت سے مختلف ثقافتوں اور خطوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو موقع ملتا ہے اور مختلف اچھی چیزیں ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں۔ سیاحت کے جو مختلف اقسام ہیں ان میں قدرتی نظاروں کو دیکھنے والا سیاح یا مذہبی سیاحت جس میں لوگ مختلف مذہبی جگہوں کو دیکھتے ہیں، تاریخی سیاحت جس میں لوگ آثار قدیمہ وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک قدرتی نظاروں کا سیاحتی خطہ ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ اس خطے کو قدرت نے ہر قسم کی زمین اور آب و ہوا سے نوازا ہے۔ اس میں ہریالی ہے، پہاڑ اور جنگلات، دریا، جھیلیں اور صاف پانی کے چشمے قدرت کا بہترین نظارہ پیش کرتے ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف سیاحتی علاقے ہیں جن میں راولا کوٹ ویلی، نیلم ویلی، جیلم ویلی، گنگا چوٹی، سری دیری جسے گردوارہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ریڈ فورٹ، شاونٹ لیک، اس کے علاوہ بنجوسا لیک، تولی پیر، پیر چناسی، ارنگ کیل، لیپا ویلی، اس کے علاوہ رام کوٹ فارٹ، منگلا ڈیم، دھانی واٹر فال، لس ڈنا اور اب دریائے جیلم پر بننے والی وہ جو قدرتی جھیل ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے مقامات ہیں جو قدرت کا بہترین تحفہ ہیں جو کہ کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو سیاحت سے بہت زیادہ معاشی اور اقتصادی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ سیاحت کے بہت سے فوائد ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی تشہیر اتنی کی جاتی ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں، اور وہاں کی حاصل کی گئی جو آمدنی ہے، خواہ وہ نجی آمدنی ہو، مقامی یا قومی، دونوں طرح کی آمدنی کا ایک نمایاں تناسب جو ہے وہ سیاحت پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہوٹل، بار، ٹرانسپورٹ، دیگر سرگرمیاں، دکانیں، ریستوران اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کے لیے عملے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیاحت جو ہے وہ لوگوں کو بے حد ضروری روزگار فراہم کر سکتی ہے۔ اس سے سڑکیں، ریل نیٹ ورکس اور مقامی طبی اور تعلیمی سہولیات جیسی بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے لیے ایک وسیلہ اور ترغیب دی جا سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں اگر سیاحت کو فروغ دیا جائے تو ان سب فوائد کو حاصل کرنا نہایت آسان ہوگا، لیکن کشمیر میں سیاحت کی جو رکاوٹ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آمد و رفت کا ناقص نظام اور سیاحتی مقامات پر سہولیات کا فقدان ہے۔ آزاد کشمیر حکومت اگر بجٹ میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے رقم مختص کرے اور آمد و رفت کے نظام کو بہتر کیا جائے، سڑکیں اور پل تعمیر کیے جائیں اور جو سیاحتی مقامات ہیں ان پر سہولتوں کا بندوبست کیا جائے جو کہ سیاحوں کے لیے آسانی کا سبب بنے، تو سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد آزاد کشمیر کا رخ کر سکتی ہے۔ حالانکہ انتہائی ناگفتہ حالات میں بھی سہولیات کے عدم فراہمی کے باوجود، سہولیات کی فقدان کے باوجود، ہر سال سیاحوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد کشمیر کا آلریڈی رخ کرتی جا رہی ہے۔
میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس سیاحت سے بہت سے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاحتی مقامات پر اگر ایئرپورٹس اور ہیلی پیڈز بنائے جائیں تاکہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی جو توجہ ہے وہ حاصل کی جا سکے اور ان کی آسانی کا سبب بنے، جیسا کہ راولاکوٹ کے مضافات کے تمام علاقے بالخصوص تولی پیر، گنگا چوٹی، پیر چناسی، نیلم جیلم ویلی جو کہ قدرت کا بہترین شاہکار ہیں، ان جگہوں پر ہیلی کاپٹر کی لینڈ پلیسز بنائی جائیں تو یہ دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں شامل ہو جائیں گے۔ اس سے بین الاقوامی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ مزید یہ کہ معیاری جو ہوٹلز ہیں، وہ ریسٹورنٹس، جو گیسٹ ہاؤسز ہیں، ان کو تعمیر کیا جائے۔ اس سے کشمیر میں سیاحت کو بڑے پیمانے پر ترقی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کشمیری کھانوں کے ریسٹورنٹس اور ثقافتی اشیاء مثلاً کپڑے، شالز، ہاتھ سے بنی گھریلو اشیاء کی دکانیں بنائی جائیں، ان کی مختلف سیاحتی مقامات پر سٹالز لگائے جائیں جو کہ سیاحوں کی دلچسپی بڑھانے میں معاون و مددگار ہوں گے، اور اس کے علاوہ یہ آمدنی اور روزگار کا کلیدی ذریعہ بھی ثابت ہوں گے۔ اور اس کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو اس کے ذریعے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ سیاحتی مقامات پر سہولیات کے ساتھ ساتھ اگر مناسب فریم ورک بنایا جائے جس میں سیاحوں کو ہمارے کلچر کے مطابق رہن سہن کے جو طریقہ کار ہے وہ فراہم کیا جائے، اس کے دو فوائد ہوں گے۔ ایک تو ہمارے کلچر کو فروغ ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو باہر سے جو کلچر ہمارے یہاں پہ شامل ہوتا جا رہا ہے وہ بھی شامل نہ ہو پائے گا۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سامعین، ناظرین، یہاں پر وسیع پیمانے پر کام کی ضرورت ہے، لیکن اگر ان سب کاموں کو تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو اس سے بہت بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کشمیر کا خطہ جلدی ترقی پذیر علاقوں سے ترقی یافتہ علاقوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہم اگر راولاکوٹ کی بات کریں تو راولاکوٹ کا ہر علاقہ اپنی مثال آپ ہے۔ تولی پیر ہو یا سری دیری گردوارہ، چھوٹا گلا و بنجوسا جھیل ہو یا وادی پرل یا اس سے محلے کا جتنے بھی ایریاز ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، ہر مقام حسن و دلکشی میں یکتا ہے۔ اس طرح اگر ہم ضلع سدنوتی کو دیکھیں تو وہاں پہ دیوی گلی اور دیگر مقامات، ضلع باغ کو دیکھیں تو وہاں لسڈنہ اور سدن گلی، ضلع حویلی کو اگر دیکھیں تو وہاں پر نیل فری جھیل، یہ جو تمام چیزیں، یہ جو تمام جگہیں ہیں، ان کی جو خوبصورتی ہے یہ آنے والوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ مظفر آباد، نیلم ویلی اور ہٹیاں کے تمام علاقے اور دریا اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ علاقے کسی بھی لحاظ سے میرے جو بیان کیے گئے تمام علاقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی علاقہ سوئٹزرلینڈ یا کسی دنیا کے کسی بھی خوبصورت ترین مقام سے کسی طور پر کم نہیں، اور یہاں آنے والا قدرت کاملہ کے شاہکاروں کو دیکھ کر انگشتے بدنداں رہ جاتا ہے، اور یہ تمام علاقے سیاحوں کو اپنی حسین وادیوں کے سیر میں جکڑ لیتے ہیں، جو بلا مبالغہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر واقعی جنت نظیر ہے۔ ناظرین محترم، اس خوبصورت خطے میں سیاحت کو فروغ دے کر نہ صرف معاشی خود کفالت کا حصول ممکن ہے بلکہ بے روزگاری کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر تا وقت ان تمام سیاحتی مقامات پر وہ توجہ نہیں دی جا سکی جس کے یہ متقاضی ہیں۔ ماضی میں آنے والی ہر حکومت نے سیاحت کے فروغ کے بہت سے دعوے تو کیے مگر عملاً اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ محکمہ سیاحت آزاد کشمیر کی کارکردگی بھی اس طرح کی متاثر کن نہیں رہی ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، وفاقی اور آزاد کشمیر حکومتوں کو سنجیدہ کوششیں کرنا ہوں گی اور ریسٹ ہاؤسز تعمیر کرنے ہوں گے تاکہ سیاحت کو عملی فروغ مل سکے۔ ناظرین محترم، خطہ جنت نظیر کا جو پونچھ ڈویژن ہے انتہائی خوبصورت اور قدرتی حسن و دلکشی سے بھرپور ہے۔ ضلع راولاکوٹ، باغ، پلندری ہو یا حویلی، اس کے علاوہ نیلم اور مظفر آباد بھی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ ان تمام علاقوں کو راولپنڈی، اسلام آباد سے ملانے والی جو شاہراہات ہیں ان کا پنجاب کی حدود کا حصہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ راولپنڈی ٹائیں ڈھلکوٹ جو روڈ ہے، شاہراہ ہے، وہ کوٹلی ستیاں سے کلیاری تک کھنڈرات کا بدترین نمونہ پیش کر رہی ہے، جس کا گزشتہ عرصے میں اس وقت کے نگراں صوبائی وزیر زراعت و خوراک اور PND سردار تنویر الیاس، جو اس وقت خوش قسمتی سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے نوٹس لیا تھا اور رقم بھی مختص کروائی تھی۔
اب اگر اس بات کی امید کی جائے تو بیجا نہ ہوگی کہ یہ جو شاہراہ ہے اس کا یہ جو اہم حصہ ہے اس کی تعمیر ممکن ہو جائے اور اس جو سفری مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو پائے اور سیاحت کو اس سے یقیناً فروغ حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں کوہٹا آزاد پتن شاہراہ کا، صوبہ پنجاب میں موجودہ حصہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی توجہ کا طالب ہے، گو اس پر کام بھی جاری ہے، مگر انتہائی سست روی اور ناقص حکمت عملی سے جو اس پر کام ہو رہا ہے وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکے گا، اور بالخصوص جو ڈیم کا پانی رکنے کے بعد نو تعمیر شدہ روڈ کا جو حصہ تھا، کچھ حصہ وہ استعمال سے قبل ہی دریا بدھ ہو گیا تھا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نئی روڈ کا سروے کرتے وقت پانی کھڑا ہو جانے پر زیر آب آنے والی زمین کے حصے کے ضروریات کے مطابق اس کا سروے نہیں کیا گیا اور روڈ کو اس کی ضرورت کے عین مطابق نہیں بنایا گیا۔ مری کوہالہ شاہراہ کو بھی سیاحوں کی سفری سہولت کو مد نظر رکھ کر ترمیم اور تعمیر کی جائے۔ موجودہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ میں خصوصی دلچسپی لے، اور اگر یہ شاہراہ بہتر طور پر تعمیر ہو جائیں تو آزاد کشمیر کو سیاحت سے اس قدر آمدنی حاصل ہو سکتی ہے جس سے آزاد کشمیر کی معیشت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو بھی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والی عام شاہراہ جو ہیں ان کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیر کیا جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر اندرون آزاد کشمیر روڈز کی بات کریں تو راولا کوٹ سے چھوٹا گلہ بنجوسا جو شاہراہ ہے اس پر تعمیراتی عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ سفر کے لیے بھی انتہائی سہل ہو چکی ہے، لیکن جو چھوٹا گلہ بازار سے چڑیا گھر تک روڈ ہے وہ اور تولی پیر جو شاہراہ ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کی فوری توجہ چاہتی ہے۔ راولا کوٹ سے گلشن شہدا ہاؤسنگ اسکیم جسے اب پرل ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکھ مذہب کی قدیم مذہبی عمارت جسے غلط العام میں گردوارہ اور اس کا اصل جو نام ہے وہ گردوارہ دیری صاحب وہ بھی موجود ہے، جہاں ہر ماہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس عمارت کو دیکھنے اور اس صحت افزا مقام کی سیر سے لطف اٹھانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں، مگر راولا کوٹ ہجیرہ مین روڈ سے دیری صاحب کی یہ عمارت فقط 2 کلومیٹر کی مسافت پر ہونے کے باوجود آج تک اس 2 کلومیٹر روڈ کو تعمیر نہ کرنا زیادتی کے مترادف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تولی پیر کے مقام پر سیاحوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے معیاری جو طہارت خانے ہیں اور حکومتی نگرانی میں ریسٹ آفسز کی تعمیر بھی جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح سے میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو تمام علاقے جتنی علاقوں کے میں نے ذکر کیا، یہاں کا ہر مقام قدرتی حسن و دلکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا اور سیاحوں کو دعوت نظارہ تو ضرور دیتا ہے، تاہم مزید سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ یہاں پر ناگزیر ہے، جنہیں فراہم کر کے ریاستی معیشت کو مضبوط اور ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کو تفریح کے وسیع مواقع مہیا کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ حال ہی میں وفاقی حکومت نے غیر ملکی سیاحوں کو بغیر NOC آزاد کشمیر میں آنے کا اعلان کیا تھا، جو انتہائی خوش آئند ہے، جس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ آزاد کشمیر کو معاشی استحکام ملے گا اور بے روزگاری کا جو ہے وہ خاتمہ ممکن ہوگا۔ وادی پر راولا کوٹ کا ہر مقام اپنی مثال آپ ہے اور عالمی سیاحت کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس دھرتی کا شمار جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو قدرتی حسن و معتدل آب و ہوا کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، یہاں سیاحوں کی آمد و رفت جاری اور ساری رہنا نیک شگون ہے۔ اگر یہاں سیاحوں کو مزید اور زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں تو ملکی سیاحوں کو بیرون ملک جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی اور غیر ملکی سیاح بھی جوک در جوک اس خطہ جنت نظیر کا رخ کریں گے۔ میری آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے جو سیاحت کے فروغ کے حوالے میں ذاتی دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، ان سے یہ مودبانہ گزارش ہوگی کہ آپ اس صنعت پر خصوصی توجہ دیں اور یہ یقینی طور پر آزاد کشمیر کے اندر گیم چینجر ثابت ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔